اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ریاکاری کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، یعنی شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت یعنی دوستی میسر آتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک بہت ہی اہم بات بیان ہوئی ہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ، یہاں تو ذکر ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، ینفقون خرچ کرنے کا، لیکن اس کا اطلاق دیگر اعمال صالحہ پر بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، دیگر عبادات ہو گئیں، نیک اعمال ہو گئے، وہ بھی اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جائیں تو ان پر بھی پھر اس بات کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ نہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت پر۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے ہوتے۔ بظاہر اپنے آپ کو مومن کہیں، مسلمان کہیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اپنے آپ کو کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، لیکن اگر وہ ریاکاری کے لیے نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوتے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوتے تو پھر ان کو پتہ ہوتا کہ بھئی یہ نیک اعمال تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں ہیں، عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، قربانیاں ہیں، زندگی ہی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے مرنے کے بعد جنت کی صورت میں، تو اللہ سے ہم نے اجر حاصل کرنا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، لوگوں کے لیے کرتا ہے، دنیا میں اپنی مشہوری، نیک نامی، شہرت کے لیے کرتا ہے، نام و نمود کے لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں، لوگوں میں اس کی نیکی مشہور ہو جائے، لوگ اسے نیک کہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا کہ وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ حقیقت میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان صرف اس دنیا کی حد تک ہے کہ میں جس طرح دنیا میں کوئی دنیا کا کام کرتا ہوں کہ تو مجھے مفاد دنیا میں ملتا ہے، اسی طرح اس نے دین کو بھی دنیا کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ جو بھی میں دین کا کام کروں گا تو مجھے اس کی جزا دنیا میں ہی ملنی چاہیے۔ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے نیک کہیں، میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا تو لوگ مجھے کہیں آپ تو بڑے سخی ہو، آپ بڑے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو۔ میری دنیا میں جو ہے وہ دین کے کاموں کی وجہ سے نیک نامی ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کا جو ہوتا ہے ہدف ہوتا ہے، یہ نیکیاں کرنے کا اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے۔ تو ایسا شخص حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بے شک منہ سے کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن وہ اپنے عمل سے، زبان حال کے ذریعے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر اللہ پر ایمان رکھتا تو پھر وہ اللہ کے لیے اعمال اختیار کرتا اور دنیا والوں کی فکر نہ کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت اہم بات ہے جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، دوسروں کو نیک اعمال دکھانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور خالص اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خالص بندہ بنا کر رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔